محترم سامعین، ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے اور ہم آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ اسلام میں شادی سے پہلے ہونے والی بیوی کے نام سے کیا شوہر زمین خرید سکتا ہے؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ شادی سے پہلے وہ ایک اجنبی عورت ہے، آپ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوا، وہ آپ کی بیوی بنی ہی نہیں ہے، تو اس کے نام سے اب آپ زمین کیسے خرید سکتے ہیں؟ اور جب شادی ہو جائے تو اس کے بعد بھی زمین اپنے نام سے خریدنا بہتر ہے، بیوی کے نام سے نہیں، کیونکہ بیوی کے نام سے خریدنے کا مطلب ہے کہ بیوی کو آپ ہدیہ کر رہے ہیں، تحفہ کے طور پر دے رہے ہیں۔ شرعی ناحیے سے آپ کی ملکیت اس پر باقی نہیں رہتی ہے ایسی حالت میں اگر آپ اسے بیوی کے نام کر دیتے ہیں تو۔ برکیف شادی سے پہلے ہونے والی بیوی کے نام سے زمین خریدنا بالکل ہی صحیح نہیں۔ کیا خبر کہ شادی ہو ہی جائے اور شادی کے بعد اگر خریدتے ہیں تو یہ خریدنے والے کی مرضی پر موقوف ہے۔ یوسف تھاپا نے پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد کا نام بتا دیں اور کس بیوی سے یہ اولاد ہوئی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تھی، سوائے ابراہیم کے جو ماریا قبطیہ سے تھے۔ تو ایک تو ابراہیم ہوئے، اسی طرح سے بیٹیوں میں زینب ہیں، رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور بیٹے عبداللہ اور قاسم اور ابراہیم ہیں، گویا کہ 4 بیٹیاں ہوئیں اور 3 بیٹے ہوئے۔ جلال الدین انصاری صاحب نے پوچھا ہے کہ بیوی کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے تعلق اگر کوئی قائم کرتا ہے تو کیا یہ گناہ ہے؟ اور جس کے پاس بیوی نہیں ہے اگر وہ کسی لڑکی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو کیا یہ بھی گناہ ہے؟ زنا چاہے آپسی رضامندی سے ہی کیوں نہ ہو، کبیرہ گناہ ہے، نہایت ہی سخت عادت ہے، جسے اسلام تو کیا کسی بھی دھرم نے، کسی بھی طریقے نے برداشت نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ یہ نہایت ہی گندی عادت ہے اور برا راستہ ہے۔ اسی لیے اسلام نے زناکاروں کے لیے سخت سے سخت سزا تجویز کی ہے۔ دنیاوی سزا یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اسے پتھر سے مار مار کر ختم کر دیا جائے گا، عورت کو بھی اور مرد کو بھی۔ اور اگر غیر شادی شدہ زنا کر لے تو دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے انہیں جلا وطن کیا جائے گا۔ رہی بات اخروی سزا کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکار مرد اور عورت کے برزخی سزا کے بارے میں بتاتے ہوئے بیان فرمایا کہ دونوں کو ننگا کر کے ایک ایسے تنور میں ڈال دیا جائے گا جو اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ ہوگا۔ جب تنور کے نیچے سے آگ جلائی جائے گی تو وہ چیخیں گے اور آگ کے شعلے انہیں بلند کر کے تنور کے اوپر والے سرے تک پہنچا دیں گے، اور ایسا ہی ان کو عذاب ملتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت واقع ہو جائے۔ قیامت میں یا تو ان کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے۔ اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا اور چاہے گا تو جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ ایسا ہی کام ہماری ماں کے ساتھ میں کیا جائے، ہماری بیٹی کے ساتھ میں کیا جائے، ہماری بہن کے ساتھ میں کیا جائے، ہماری خالہ کے ساتھ میں کیا جائے؟ ظاہر سی بات ہے، جب ہم پسند نہیں کرتے کہ ہماری ماں کے ساتھ میں کوئی بدفعلی کرے، ہماری بیٹی کے ساتھ میں کوئی بدفعلی کرے، ہماری بہن کے ساتھ میں کوئی بدفعلی کرے، ہماری خالہ کے ساتھ میں کوئی بدفعلی کرے، تو دوسرا کیسے پسند کرے گا؟ یہ تو فطرت کی آواز ہے۔ اس لیے ایسے کام سے ایک انسان کو انسان ہونے کے ناطے سب سے پہلے دور رہنا چاہیے، چاہے کہ وہ مسلمان ہو۔